औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक आमीन। पारा नंबर 30 सूरह अलम नशरा का हम आगाज़ कर रहे हैं आज। और इस सूरत में भी गुज़श्ता सूरह ज़ुहा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो नेमतें अल्लाह ताला ने अता फ़रमाई थी उनका ज़िक्र फ़रमाया गया था। और अब जो नेमतें अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अनायत फ़रमाई वो दो किस्म की हैं। एक ज़ाहिरी, वो नेमतें जो आप में ज़ाहिर में पाई जाती थीं और सब आम व ख़ास इनको जानते थे। दूसरी किस्म की बातनी नेमतें थीं कि जो आवाम बल्कि ख़ास लोगों की नज़रों से भी पोशीदा थी। यानी पहली किस्म आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाहिर से ताल्लुक़ रखती थीं जो सूरह ज़ुहा में बयान की गई, और दूसरी किस्म जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बातन से ताल्लुक़ रखती थीं वह इस सूरह अलम नशरा में बयान की गई हैं। इसलिए इसका नज़ूल भी सूरह ज़ुहा के बाद बयान हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलम नशरह लक सदरक व वज़अना अन्का विज़रक अल्लज़ी अनक़ज़ा ज़हरक व रफ़अना लक ज़िक्रक। और क्या हमने आपकी खातिर आपका सीना कुशादा नहीं कर दिया और हमने आप पर से आपका वो बोझ उतार दिया जिसने आपकी कमर को तोड़ दिया था, और हमने आपकी खातिर आपको बुलंद किया आपके ज़िक्र को। तो इसका सबब नज़ूल में बाज़ मुफ़स्सिरीन ने यह रवायत नकल की है कि एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बारगाह इलाही में अर्ज़ किया कि ए मेरे परवरदिगार, तू हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खलत का रुतबा बख्शा और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कलीम की खिलअत से नवाजा, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को लोहा और पहाड़ों को ताबेदार करके मुमताज़ किया, और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को जिन्नात और इंसानों पर सल्तनत देकर हवा को फरमाबरदार करके सरफराज किया। मेरे वास्ते है अल्लाह मेरे वास्ते ए रब्बुल आलमीन आपने क्या चीज़ ख़ास की। इस सवाल के जवाब में अल्लाह ताला ने ये सूरत नाजिल कर दी। और अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए 3 खसूसी इनामात का ज़िक्र है। सबसे अव्वल शरह सदर, इसके लफ्ज़ी मानी है कि सीना खोल देना, कुशादा कर देना। ये बातिन में नहायत बुलंद मर्तबा होता है। इसी शरह सदर के लिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जैसे उलुल अज़म नबी ने भी बारगाह इलाही में इल्तिजा की थी, और अल्लाह ताला ने सूरह ताहा में कहा था, फरमाया कि ये दुआ की थी अल्लाह से, रब्बे शरह ली सदरी, ठीक है, और फिर कि मेरे सीने को कुशादा कर दीजिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत कुबरा, ये मर्तबा और कमाल ज़रूरी था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस कमाल के हासिल होने की इत्तला दी गई, और इसका इजहार इस तरह फरमाया गया, अलम नशरह लक सदरक, क्या हमने आपकी खातिर आपका सीना कुशादा नहीं कर दिया। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, अल्लाह अकबर। इसी तरह आप देखें कि हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की परवरिश में थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और एक रोज़ आप जंगल में थे जबकि आप अपने रज़ाई भाइयों के साथ जंगल बकरियां चराने जाया करते थे। 2 फरिश्ते हज़रत जिब्राइल और मीकाईल सफ़ेद पोश इंसानों की शक्ल में एक सोने के तश्त बर्फ़ से भरा हुआ लेकर नमूदार हुए, और आपका सीना मुबारक चाक करके कल्ब को निकाला, फिर कल्ब को चाक किया और इसमें से 1 या 2 टुकड़े खून के जमे हुए निकाले और कहा यह शैतान का हिस्सा है। फिर सीना और कल्ब को इस तश्त में रख कर बर्फ़ से धोया। बाद अज़ां कल्ब को अपनी जगह पर रखकर सीने पर टाँके लगाए और दोनों शानों के दरमियान एक मोहर लगा दी। ये पहली मर्तबा का शक सदर था जिसमें कल्ब को
چاک کر کے جو ایک سیاہ نقطہ نکلا وہ حقیقت میں گناہ اور معصیت کا مادہ تھا، جسے آپ کے قلب مطہر کو پاک کر دیا گیا، اور پھر قلب مبارک اس لیے دھویا گیا کہ گناہوں کا کوئی نشان اور اثر بھی باقی نہ رہے، اور برف سے اس لیے دھویا گیا کہ گناہوں کا مزاج گرم ہے، اس لیے گناہ سے بچنے کے لیے برف کا استعمال کیا گیا۔ دوسری بار شک صدر آپ کو 10 سال کی عمر میں پیش آیا، اور وہ اس لیے کیا گیا کہ قلب مبارک سے لہو و لعب سے پاک ہو، یعنی کھیل تماشے سے، جو دنیا کے کھیل تماشے ہیں، کہ اس سے اللہ کی یاد سے کہیں غافل ہی نہ ہو جائیں۔ پھر تیسری بار یہ واقعہ بعثت کے بعد پیش آیا، اور اس وقت سینہ مبارک کو چاک کیا، اور وہ اس لیے کہ قلب مبارک اسرار وحی اور علوم الہیہ کا تحمل کر سکے، یعنی جو وحی کا نزول ہونا تھا اس میں دل مضبوط ہو جائے۔ چوتھی بار یہ واقعہ معراج کے وقت پیش آیا، اور اس وقت سینہ مبارک اس لیے چاک کیا گیا تاکہ قلب مبارک ملکوت کی سیر اور تجلیات الہی اور آیات ربانیہ کے مشاہدے اور خداوند ذوالجلال کی مناجات اور اس کے کلام کا تحمل کر سکیں۔ غرض یہ کہ بار بار شک صدر ہو، اور ہر مرتبہ کے شک صدر میں جداگانہ حکمت ہے، اور مقصد یہ تھا قلب مطہر کی طہارت اور نورانیت انتہا کو پہنچے۔ دوسرا انعام یہاں پہ فرمایا کہ ہم نے آپ پر سے آپ کا بوجھ اتار دیا جس نے آپ کی کمر توڑ رکھی تھی۔ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ۔ اب یہ بوجھ اگر انبار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کیا گیا تھا جس کو اتارا گیا، اس کی تشریح میں مفسرین نے کئی طرح سے بتایا کہ ہو سکتا ہے، اور وہ یہ کہ قبل نبوت آپ کو اپنی قوم کی بگڑی ہوئی حالت پر حسرت اور تعصب ہو، اور ان کی اصلاح کی فکر نے ان پر یہ بوجھ ڈالا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت سے سرفراز فرمایا گیا، اور آپ پر آئے ہدایت پوری تفصیلات کے ساتھ واضح کر دی گئیں، اور آپ کے سپرد خلق کی رہنمائی کر دی گئی، اور شریعت اسلامیہ سے نوازا گیا۔ اب بعد نبوت سب سے بڑی فکر آپ کو تبلیغ احکام الہیہ اور اس کے نتائج کی رہی، لیکن قرآن کریم نے اس غم سے بھی آپ کو سبکدوش کر دیا۔ تیسرا انعام آپ کو اللہ نے کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ میرے ذکر کو کس طرح بلند کیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ کے ذکر کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ جوڑ دیا، اذان میں تکبیر، اتحیات میں، خطبے میں، کلمہ طیبہ میں، کلمہ شہادت میں، اور تابعداری کے کام میں۔ اللہ تعالیٰ نے ساتھ ساتھ قرآن پاک میں دیکھیں ہم پڑھتے ہیں وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، تو اللہ نے اپنے نام کے ساتھ نبی کے نام کو جوڑ دیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اگلی آیت کو دیکھیں فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ سو بے شک موجودہ مشکلات کے ساتھ آسانی ہے، بے شک موجودہ مشکلات کے ساتھ آسانی ہے، تو آپ جب فارغ ہو جایا کریں تو محنت کیا کیجیے اور اپنے رب ہی کی طرف توجہ دیا کیے۔ تو یہاں پہ دیکھیں خلاصہ ان آیات کا یہ کہ اس صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روحانی کمالات اور باطنی انعامات کو بیان کیا کہ آپ جب نبوت سے فرائض یعنی تبلیغ و دعوت وغیرہ سے فراغت پائیں تو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگ جائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف توجہ فرمائیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس ارشاد ربانی فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب کا کیسا حق ادا کیا کہ رات کی تنہائی میں آپ اکثر نوافل میں مشغول رہتے اور کبھی اتنا لمبا قیام فرماتے کہ قدم مبارک ورم کر جاتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس درجہ نوافل پڑھا کرتے تھے کہ پاؤں مبارک پر ورم آ جاتا۔ کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ، جب آپ پر اگلی پچھلی سب خطاؤں کو معاف کی بشارت نازل ہو چکی تو پھر آپ اس درجہ مشقت کیوں برداشت کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، یعنی جب اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنے انعام دیے تو کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟
خلاصہ دیکھیں صورت کا۔ اس صورت میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت، آپ کی عظمت اور مقام کا بیان ہے۔ اس صورت میں 4 مضامین بیان ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ کے 3 احسانات، شرح صدر یعنی اللہ نے آپ کے دل کو حکمت و نور سے بھر دیا اور ہر قسم کے گناہوں اور گندگی سے پاک کر دیا، آپ سے اس بوجھ کو ہٹا دیا جس نے آپ کی کمر کو بوجھل کر رکھا تھا، یعنی نبوت اور رسالت کا بوجھ اور اس کے ذمہ داریوں کی ادائیگی۔ آپ کے ذکر کو بلند کیا کہ جہاں جہاں اللہ کا ذکر ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ساتھ ہوگا۔ اللہ نے مشکلات کو آسان کرنے اور پریشانیوں کو دور کرنے کا وعدہ فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ تبلیغ و دعوت کی ذمہ داری ادا کرنے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے اس کی عبادت میں لگ جائیں اور اس میں اپنے آپ کو تھکا دیں۔ سب کچھ کرنے کے بعد اللہ پر توکل کریں اور تمام معاملات میں اسی کی طرف رغبت کریں۔ اس صورت سے ریلیٹڈ 3 سوالات ہیں۔ سورہ علم نشرہ کا سبب نزول تحریر کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ مبارک کتنی بار شق کیا گیا، اور تیسرا سوال ہے سورہ علم نشرہ کا خلاصہ تحریر کریں۔ دعا کر لیتے ہیں۔ یا اللہ، ہر آن و ہر لمحے و ہر آن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درجات عالیہ میں مزید ترقی عطا فرما اور ہمیں شب و روز اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرنے والا بنا دیجئے اور ان پہ روز درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرما اور اس توفیق میں ہر صبح ہر شام اضافہ فرما دیجئے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔